الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کا مالک اور خالق اور بادشاہ ہے. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام حضرت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بارش کی قطروں کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہے. سانس کا اندر لینا اور باہر چھوڑنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر آدمی مرنے لگے اور وہ کہے کہ میری پوری دولت، میری جائیداد، میرا سب کچھ لے لو اور میرے کو تھوڑی زندگی دے دو، نہ تو کسی کے اختیار میں ہے یہ چیز کو بیچ سکے، کسی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، نہ تو وہ خرید سکتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو وقت مقررہ ہے موت کا، وہ وقت، وہ گھڑی مقررہ وقت پر بس آ کے رہے گی. نہ موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے مقررہ وقت سے، نہ تو ایک لمحہ تاخیر کر کے آ سکتی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور کوئی انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر جا کے مرنے والا ہے اور کس زمین پہ اس کو موت آنے والی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت ایک دن ایک وقت تمہارے کو آ کے پکڑنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ آیت یہاں پر بھی لکھ کے لگائے دو خطوطے پہ، وہاں سیکنڈ نمبر پہ. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن جو ہے سو دیا جائے گا. کامیاب کون ہے؟ نام کامیاب کون ہے؟ اللہ اس کو بتا رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں اس کا داخلہ کر دیا گیا ہو، یہ ہے کامیاب، یہ اصل کامیابی ہے. اور اسی کے لیے پوری زندگی ہمارے کو دی گئی ہے یہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے. دنیا میں مالدار بننا یہ اصل کامیابی نہیں ہے.
دنیا میں بڑی ڈگری کا حاصل کرنا یہ اصل کامیابی نہیں ہے کامیابی، لیکن ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے۔ وقتی طور پر آدمی کامیابی کے نقشے میں ہوتا ہے، 5 سال کے بعد پھر جو آدمی کو عزت ملی تھی چیف منسٹر بن کر، پرائم منسٹر بن کے، پھر آدمی پھر وہی کرسی پہ سے جتنی عزت کے ساتھ بیٹھا تھا اتنا ہی ذلیل ہو کے پھر اللہ اس کو اس پہ سے اتارتے ہیں۔ یہ ہوتے رہتا نہیں؟ تو کامیابی اصل یہ چیز نہیں ہے کروڑ پتی، لیکن ایسے حالات ان کے اوپر پھر اللہ کے طرف سے آ جاتے ہیں، کھانا کھانے پیسے نہیں رہتے۔ ایسے دن ایسے وقت لوگ دیکھے ہیں کروڑ پتی، ان کے پاس بیماری علاج کے لیے جو ہے سو پیسہ نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی لوگ جو ہے سو مسجدوں کے دروازے پہ ٹھہر کے چندہ کرے ہیں، کیوں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے ہمیشہ بچا لیا گیا ہو اور جنت میں چلا گیا ہو، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ کیے ہیں، اور جہنم کا جہاں تذکرہ ہوا ہے وہاں پر جنت کا تذکرہ کیا۔ آپ قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سورہ حاقہ 29ویں پارے کی صورت ہے، اس میں اللہ دونوں منظر کو سامنے رکھے، جنت میں جانے والوں کی نشانی علامتیں اور جہنم میں جانے والوں کی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اس دن قیامت کے دن جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اپنا نام عمل لے کے حشر کے میدان میں هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، قرآن بیان کیا ہے، یہ اعلان کرے گا انہیں وہ آدمی، کیا؟ ہاؤم اقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا نام اعمال، میں کامیاب ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے فلاں کا بیٹا فلاں جو ہے سو آج کامیاب ہو گیا۔ ہمارے بچے SSC پاس کر کے خوشخبری سناتے نہیں ماں باپ کو، دوستوں میں مٹھائی بانٹتے ہیں، دیکھو دیکھو میں جو سو 90 نمبر لے کے آیا، میں 100 تک جو سو نمبر لایا ہوں، اتنے نمبر سے میں پاس ہوا ہوں، یہ خوشخبری سناتے نہیں؟ تو وہاں پر بھی جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیہ، لوگوں دیکھو میرا آج نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ پھر کیا کہیں گا وہ؟ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیہ، میں دنیا میں تیاری کرتا رہا اور میرے کو معلوم تھا ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے۔ میں بنگلور شہر میں غافل نہیں رہا، میں بنگلور شہر میں ہوٹلوں اور بازاروں کے پیچھے نہیں پڑا، مالداروں کو دیکھ کے میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرا، میں بنگلور شہر کی بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھایا، نہ تو میں حیدرآباد کے جو سو شادیوں کو اور ولیموں کو اور ان کی نوابی زندگی کو دیکھ کے میں اپنی آخرت سے غافل نہیں رہا۔ یہ تو میں اپنے انداز میں مثال میں، تو وہ کہیں گا جب انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میرے کو پتا تھا ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے، میں تیاری میں تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جائے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے کھاؤ پیو اس اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ ایک تو منظر اللہ جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت میں جانے والا ہوگا، اس کی علامت بتائیں۔ اب اس کے بالمقابل وہ شخص جس کا نام عمل پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا لیفٹ سائڈ کے ہاتھ میں، تو اس سے زیادہ کوئی ذلت، کوئی رسوائی کا دن
نہ تو وہ دنیا میں دیکھا ہوگا، نہیں دنیا میں اگر پیپر میں کچھ کمی پیشی ہو گئی تو آگے پھر ایگزام دے سکتے ہیں، آخرت میں ناکامیاب ہونے کے بعد دنیا میں بھیجایا پھر دوبارہ نہیں جاتا۔ ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے دیکھ لیا، ربنا بصرنا، میں نے دیکھ لیا، وسمعنا، میں نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، میرے کو دوبارہ لوٹا دیجئے دنیا میں اچھے عمل کر کے آؤں گا۔ تو اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ جیسا بکری کے، بھینس کے، گائے کے تھنوں میں سے دودھ نکالنے کے بعد واپس ڈالنا جیسا ناممکن ہے، اسی طرح انسان مرنے کے بعد آخرت میں منتقل ہونے کے بعد وہاں کی زندگی سے پھر دوبارہ دنیا میں بھیجے جانا بھی ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم کل اپنے لیے کیا اعمال، دیکھو جو تم اعمال بھیج رہے ہو یہ تمہارے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کتنی جگہ اللہ نے جو ہے سو ہمارے کو جو سو انسانوں کو نہیں سمجھایا، جہنم کی آگ ہے، جنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، بولے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گا کاش میرا نام عمل نہیں ملتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، نہ میرا نہ تو حساب ہوتا، کاش موت ہی یہ کام پورا تمام کر دیتی ہے، پھر دوبارہ اٹھانا یہ حساب کتاب ہی نہیں ہوتا، موت پہ پورا قصہ ختم ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ کہیں گا ما غنا عنی مالیہ، نہ تو آج میرا مال کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ تو میری سلطنت کام آئی، خذوہ فغلوا، اللہ پھر کہیں گے پکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوا، اس کو جو ہے سو جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرشتے ایسے زنجیروں سے اس کو جکڑیں گے، منہ کے اندر سے زنجیر ڈالی جائے گی تو پاخانے کے راستے سے نکلی گی، وہ تو ایسے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ حساب لینے پہ آئے تو ہم حساب نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جانے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت، ایسی کوئی کلینک دواخانہ نہیں کھلا، ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں بنا جو اندھے کو، ماں کے پیٹ سے اندھے کو جو آنکھ دیا ہو، ہے کوئی ڈاکٹر؟ جو ماں کے پیٹ سے لنگڑا آیا ہو، ایک ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ اس کا صحیح ہے، اس کو ہاتھ اور پیر دیا ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ يَمُدُّهُ مِن بَعْدُ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر اللہ کی تعریف ہم جتنے بھی درخت ہیں اس کو قلم بنا دیے جائیں، اور پورا سمندر، ندیوں کا، کنووں کا، گھروں میں کا، ٹینکیوں میں کا پورا پانی اگر سیاہی بنا دی جائے، اگر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے اور 7 سمندر ایسے لائے تو اللہ کی تعریف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں مثال دے کے فرما رہے ہیں افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اچھا یہ بتاؤ جو پانی کو تم پیتے ہو
بادلوں سے اس کو ہم برساتے ہو یا تم برسانے والے ہیں؟ ہم برسانے والے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم چاہتے تو ہم یہ پانی کو کڑوا کر ڈال دیتے، پھر تم پی بھی نہیں سکتے تھے، پھر اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ کتنے ٹینکیاں کتنے لیٹر پانی پیے ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک، کتنے کھانے کھائے، کتنے موسم کے پھل کھائیں، کتنی غذائیں ہم جو ہے سو کھا لیے ہیں، اگر اللہ حساب دیو بولے تو ہم دے سکتے نہیں دے سکتے۔ افرأیتم اللہ فرما رہے پھر افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جو بیج تم بوتے ہو زمین میں اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ کسان کیا کرتے؟ کسان کیا کرتے؟ کھیتی کے اوپر محنت کرتے، زمین کے اوپر ہل چلاتے۔ اب تو مشینری جو ہے سو آ گئی ہے، ٹیکنالوجی، تو پہلے کے مقابلے میں اب اتنی زیادہ محنت تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسانوں کو۔ پہلے جو ہے سو بیلوں سے کام لیا جاتا تھا، ابھی بھی لیا جاتا ہے لیکن بہت کم، ناگر مارتے تھے۔ گھر کے لوگ بھی محنت کرتے تھے، مزدور کو بھی لا کے جو ہے سو کھیت میں محنت کراتے تھے، پوری محنت کر دیتا آدمی، بیج کو نہیں چھپا دیتا، سب محنت نرم کر کے زمین کو، بیج کو زمین میں چھپا دیتا، اس کو مٹا دیتا۔ کسان کیا کرا؟ چھپانے کی محنت کرا، اس بیج کو مٹانے کی محنت کرا زمین کے اندر۔ اللہ فرما رہے افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جو بیج تم زمین میں بوتے ہو اس سے تم اگاتے ہو زمین سے کھیتی یا ہم اگانے والے ہیں؟ پوری محنت کر کے کسان، یا اللہ میرے بس میں جو بھی تھا وقت پہ پانی برسا، یا اللہ میرے کو اس سے نفع دے، کھیتی میری اجڑ نہ جائے، اس میں میرے کو نقصان نہ ہو، بس محنت کر کے بس اب وہ اوپر والے کے بھروسے پہ بیٹھ جاتا۔ کتنے کسان ہیں اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ان کی کھیتی اجڑ جاتی۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور کتنے کسان ہیں محنت کرنے کے بعد اللہ ان کو اس میں نفع اور فائدہ پہنچاتا۔ تو کسان تو زمین کے اندر بیج کو اگایا۔ تمہارے بنگلور شہر میں کہیں پر زمین سخت ہوتی، اور ہمارے کرناٹک کی آندھرا تلنگانہ کے شہر میں بھی زمین سخت ہوتی ہیں، ایک ایک جگہ پر جو زمین سخت ہوتی ہے، تو سخت زمین میں بیج ڈالنے کے بعد وہ کمزور درخت کی شکل میں سخت زمین کو چیر کے باہر نکالنے والا کون ہے؟ ہاں، اللہ ہے۔ سخت زمین کے اندر وہ کتنی کمزور، جو دیکھے نا درخت جو مون کا رہتا ہے، چھوٹا کمزور، جو پھلی رہتی ہے اس کی، جب انہیں اڑتا ہے تو کمزور، اس کے دو ٹکڑے، آدھا جڑ زمین کے نیچے، آدھا کا حصہ سخت زمین کو ایسا پھاڑ کے وہ سیدھا نکلتا ہے، نہ تو وہ رائٹ میں جاتا ہے، نہ تو لیفٹ میں جاتا ہے، نہ تو سامنے جھوکتا ہے، نہ تو پیچھے، وہ سیدھا نکلتا ہے، اور اپنے حال سے یہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اس کو درخت نہ سمجھو، اس کو شہادت کی انگلی سمجھو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی مالک اور خالق نہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح سے وہ سیدھا نکل کے وہ گواہی دے رہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، جو عورت کی رحم میں تم منی ڈالتے ہو، ہاں قرآن میں خود اسی طرح ترجمہ ہے، عورت کی رحم میں جو منی ڈالتے ہو اس سے بچہ انسان تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ کون پیدا کرتے؟ اللہ۔ اگر ہمارے اختیار میں پیدا کرنے کا اگر ہوتا، عورت بیٹیاں پیدا نہیں ہوتے تھے، پھر آج کس کو بھی پسند ہے عورت بیٹیاں پیدا ہونے؟ پسند کر رہے کوئی؟
دور جہالت میں ہم یہ بات ختم کریں گے اس کے اوپر. اللہ کا جب قرآن بیان ہوتا نا اللہ کو بہت خوشی ہوتی. اللہ کی جب زمین پہ تعریف ہوتی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں دیکھو میرے بندے میرا کلام پڑھ کے میری تعریف بیان کر رہے ہیں. ہاں ہم ناچنے والی رنڈیوں کے تعریف کرتے ہیں محفلوں میں, ان کو شادیوں میں لاتے ہیں, اور بے حیائی جن کو کپڑے پہننے کا جو ہے سو صحیح طریقہ نہیں معلوم, پیشاب کرنے کا, ہم ان کی تعریف کر کے فخر کرتے ہیں اور فخر کی چیز سمجھتے ہیں. جن کے اوپر روزانہ لعنت برستی ہے, ہیروؤں کے اوپر رحمت نہیں لعنت برستی ہے, ہیرونیوں کے اوپر رحمت نہیں لعنت برستی ہے. 24 گھنٹے ان کے اوپر توبہ نہیں کر کے مرے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے لوگ, چاہے وہ سلمان خان رہن دو کوسا بھی پان رہن دو. ہاں اگر توبہ کر کے نہیں مرے اسی حالت میں تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اور ان کا جو دامن پکڑ کے جو لوگ چل رہے نا, برتھ ڈے پارٹی کے دن جا کے سلمان خان کے بنگلے کے سامنے وہاں پر گیلیکسی کے, ہاں بھائی بھائی بھیا سلمان بھیا, دامن پکڑ کے بھیا کے پیچھے انہیں بھی جاتا, پھر انہیں مغفرت کر دیتا. کیا ایسا بولے تو انہیں پیشاب پیخانہ کرتے جب بھی ایسا نہیں یاد کرتا ہوں گا انہیں ہمار کو, ہم تو جو سو بیمار رہ کے بھی بھیا کی فلم آنے والی تھی بول کے یاد کرے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرے, ذرا خوش نظر آئے, ذرا اللہ کے نبی کا تو ایسا تو ہمیشہ اللہ کے نبی مسکراتے ہی رہتے تھے, تو موقع ملا کہ اللہ کے نبی سے دعا لے لیں گے. کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے جو سو دعا کیجیے اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے, اللہم, کیا بولے اللہ کے نبی, اللہم لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اثرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجئے. اللہم لی عائشہ ما تقدم من ذنبها, عائشہ کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دیجئے. وما تأخر وما اثرت وما اعلنت, عائشہ کے وہ گناہ کو بھی معاف فرما دیجئے جو چھپ کے کیے ہو, وہ گناہ کو بھی معاف فرما دیجئے جو ظاہر کر کے کیے ہو. یہ دعا دینے کے بعد امی عائشہ فرماتی ہے اتنی خوشی ہوئی میرے کو, ہنسی کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے میرا سر خوشی کے مارے گود کو جا کے لگا. یہ حدیث ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ اتنی خوشی میری دعا سے؟ اللہ کے نبی آپ دعا میرے حق میں کر دیے ہیں, خوشی کیوں نہ ہو, اس سے زیادہ اور میرے لیے کیا خوشی کی چیز ہے. عائشہ ایسی دعا میں میری امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد کرتا ہوں. بولے یہ حدیث ہے یہ, اور ترجمہ بھی برابر میں قریب 99 ایسی بتایا ہوں. پانچ وقت روزانہ فرض نماز کے بعد میں اپنی امت کو, یہ ایسا تو نبی تو ہر وقت امت کے درد میں غم میں ہے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی اتنا تم امت کے غم میں درد میں تم جو ہے سو گھل جاؤ گے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے, اپنے آپ کو مار ڈالو گے, ہلاکت کر دو گے اپنے آپ کو. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ قرآن کی آیت اتارے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو 5 نماز فرض ہے نا, تو میں ہر فرض نماز کے بعد میری امت کے لیے دعا کرتی ہوں. آج امت کتنا یاد رکھی اپنے نبی کو, تو یہ لوگ ہمارے لیے کیا کرے, کون سا خان کون سا ہیرو ہماری اماں ہمارے بابا کے لیے مغفرت کرے, کون سی ان کی قربانی سے ہمارے دنیا میں اسلام اور دین چمکا پھیلا. ان بدبختوں کی وجہ سے, ان جاہلوں کی وجہ سے, ان شیطانوں کی وجہ سے ہماری نسل برباد ہو گئی, ان کے اخلاق برباد ہو گئے. حیدرآباد نواب فلم نکالنے سے اسلام نہیں پھیلا, یہ جوکروں کے بد اخلاقی اور ان کے بات اور ان کے کلچر سے نوجوانوں کے اخلاق بگڑ گئے. ہاں حیدرآبادی نواب فلم نکلے تو کیا اسلام پھیل گیا؟ کیا بنگلور کے کامیڈی تمہارے جو سو یہاں کے جو کامیڈی جو بھی ہے یہاں پر, اس سے کیا بنگلور میں ہر گھر میں دین پہنچ گیا؟
سلمان خان شاہ رخ خان سے پورے لوگ نمازی حاجی بن گئے اس کے فلمہ نکالنے سے، قرآن زندہ ہو گیا۔ یہ تو لعنت ہے ان کے اوپر، صبح سے شام تک 24 گھنٹے ان کے پیشاب پیخانے کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھو، ان کی خوبصورتی اور ان کے کپڑوں کو اور ان کے میک اپ کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھو، پیچھے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے ان کے لیے۔ جو نبی ہمارے لیے اتنا تڑپے، 5 وقت عائشہ میری امت کے لیے ایسی دعا کرتے، بولے وہ نبی کو ہم کتنا یاد کر رہے ہیں اور ان کو کتنا یاد کر رہے ہیں۔ تو ہم بات کہاں سے لے کے گئے تھے؟ ہم یہ بتائے تھے جب اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے تو عرش پہ اللہ فخر کرتے، جیسا بابا کے ساتھ دوست جب بیٹھے ہوئے رہتے تو بابا کے آداب اور اخلاق اکرام سے اور ادب احترام سے جیسا دوستاں تعریف کرتے، کیا بچے کے اخلاق ہے جی تمہارے، اور بیٹا اگر بابا کے دوستوں کے سامنے بابا کی تعریف کرا تو ہمارے ابا ایسے، ہمارے ابا ایسے، ہمارے ابا کے ایسے اخلاق، ہمارے ابا ایسے ایسے کاما کریں، دوستاں بابا کو سنا دیے تو بابا کو کتنی خوشی ہوتی۔ تو اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ خوشی اللہ کو ان کی تعریف اور بیان کرنے پر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہے، تو وہ جو درخت زمین میں سے ایسا نکل رہا نہ سیدھا، اس کو درخت نہ سمجھو، اس کو شہادت کی انگلی سمجھو۔ یہ اپنے وجود سے ایسا نکل کے بتا رہا، اے اللہ میں گواہ ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات، کتنا لمبا لے رہا رے بھائی، کب بند کرتا ہے، کیا نہیں کہ وہ رہے گا اپنے ساتھ اور کتنا کھینچتا کہ کیا ہے کہ ختم کر دیں گے۔ اللہ کی تعریف بیان قرآن پڑھے تو مزہ آ رہا اپنے کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اسی کی حکومت اور بادشاہت ہے، زمین پر بھی اسی کی بادشاہت سلطنت ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ فرما رہے تم جہاں پر بھی ہو میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اپنے اس بیان سے اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے نوجوان ہماری قوم کی بہنوں سے اور نوجوان بچوں سے میں یہ کہتا ہوں، جو راتوں میں تم گناہ کر رہے ہو بند کمرے میں، بند دروازے میں، لائٹیں بند کر کے، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری غلط اور گندی پکچر کو دیکھنے والا تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ تمہارے ماں باپ سے تم چھپا سکتے ہو، تمہارے دوستوں پر پردہ ڈال سکتے ہو، اندھیرے روشنی کو ختم کر کے اندھیرا کر سکتے ہو، دروازے پورے بند کر سکتے ہو، پردے کھینچ سکتے ہو۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو جہاں پر بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ میں ان نوجوان بہنوں سے اور نوجوان دوستوں سے میں ہمارے اس پیغام کے ذریعے سے ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جو ہماری بدکاریاں، جو گناہ ہمارے، جو پارکوں میں، جو لارجوں میں، جو شادیوں میں ناچ اور گانے کی محفلیں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ غافل ہو گیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ سو گیا ہے؟ لا تاخذو سینۃ ولا نوم، نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ہاں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایسی قدرت طاقت والا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہو جا بولے تو ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، کس کے؟ واللہ الغنی، اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، سب کے سب فقیر ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، وہ جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا، مالدار بناتا، جس کو چاہے فقیر۔ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے۔ ہاں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کہاں ہے، کہو ان سے اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب وہ میرے کو پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہاں، کہاں پر ہے اللہ؟ اللہ فرما رہے ہیں دوسری جگہ پر اللہ ان کی شارق سے بھی زیادہ جو ہے سو قریب ہے، شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرما رہے چوپایوں میں تم غور و فکر کرو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا۔ غور فکر کرو چوپائے میں، وہ بھینس وہ گائے کے اندر وہ ہرا چارہ کھائی، اس کے معدے میں اللہ ایک مشین فٹ کرے، وہ چارے سے گوبر بنا، وہ اللہ الگ کر دیے، پھر اوپر اللہ مشین سے پھر اس کو کام کرنا شروع کر دیے، پھر اس سے خون میں چلے گیا، پھر تھنوں میں دودھ الگ کر دیے۔ اللہ فرما رہے ہیں لبنن خالصا، گوبر بھی پلیت گدلا کلر، خون بھی نجس لال کلر، دو پلیتوں کے درمیان میں سے لبنن خالصا، صاف شفاف دودھ تیرے برتن میں اللہ ڈالا ہے۔ لبنن خالصا، ہے قدرت، ہے ایسی کوئی ٹیکنالوجی، ہے کوئی دنیا میں ایسی مشن؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنن خالصا، یہ اللہ کی شان اور قدرت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، یہی دعوت، یہی اللہ کی طاقت، یہی بڑائی، یہی اللہ کی قدرت، یہی اللہ کی بڑائی پورے نبیہ انسانوں میں آ کے دعوت دیے۔ کیا کرے؟ دعوت دیے۔ آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت یہی توحید کی، یہی اللہ کی قدرت کی، یہی اللہ کی بڑائی کی جو سو دعوت دیے۔ نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دیے؟ 900 سال سے بھی زیادہ، 950 سال۔ کتنے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ کارگزاری سنا رہے، جماعت کی کارگزاری ہوتی نہیں، جماعت کام کرنے کے بعد تو انہوں اللہ کو کارگزاری سنا لے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں تیری دعوت، تیرے کلمے کی، تیری بڑائی کی، تیری ربوبیت کی میں اپنی قوم کے پاس لے کے گیا، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت، ادریس علیہ السلام کی یہی دعوت، یحییٰ علیہ السلام کی یہی دعوت، زکریا علیہ السلام کی یہی دعوت، سلیمان علیہ السلام کی یہی دعوت، داؤد علیہ السلام کی یہی دعوت، یعقوب علیہ السلام کی یہی دعوت، یوسف علیہ السلام کی یہی دعوت، اسحاق علیہ السلام کی یہی دعوت، اسماعیل علیہ السلام کی یہی دعوت، یونس علیہ السلام کی یہی دعوت، الیاس علیہ السلام کی یہی دعوت، نوح علیہ السلام کی یہی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام کی یہی دعوت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت۔ کتنے سال دیے دعوت؟ کتنے؟ 13، ہمارے نبی 13 سال۔ کتنے؟ مکے میں کتنے سال تک رہے ہمارے نبی؟ مکے میں 13 سال، ایک ہی دعوت، ایک ہی موضوع، ایک ہی بیان، ایک ہی تقریر، ایک ہی پیغام۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی اللہ کی قدرت بیان کرتے تھے، یہی اللہ کی طاقت بیان کرتے تھے۔ 13 سال تک ہمارے نبی کی یہی دعوت، ہر صحابی کی یہی دعوت، ہر ولی کی یہی دعوت۔ صحابہ اکرام کے محنت اور دعوت پہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس پہ بات ختم کر دیں گے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے جو سو صحابی ہیں حیات الصحابہ میں، ان کے واقعات جو سو نقل کیے ہیں۔
اللہ کے کلمے کی توحید کی دعوت لے کے نکلے پوری دنیا میں. جہاں پر سمندر آیا تھا سمندر میں بھی اللہ کے نام پہ اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے گھوڑے دوڑا دیے اللہ کا. اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے صحابہ کے بارے میں. افریقہ کے جنگلوں میں جا کے بولے اے جنگل کے جانوروں، آج گشت کرنے کے تو کتا بھوگ رہا ہمارے کو. ہم بول سکتے ہیں اے بستی کے کتوں، ہم حیدرآباد سے جماعت میں ہے، سب جنے چلے جاؤ بولتا اور بھاؤ بولتا اور. یہ حال ہے. ہم پیدل جماعت میں گئے تھے، بچے یہ واقعہ سنے تھے. ہاں وہ صحابی جو ہے سو افریقہ کے جنگل میں جا کے ان کی جماعت گئی تھی وہاں پر، تو انہوں جو ہے سو وہاں پر پڑاؤ ڈالنا تھا، رکنا تھا، خیام کرنا تھا، چھاونی وغیرہ بنانا تھا. تو انہوں اعلان کرے تھے کہ اے جنگل کے جانوروں، چرند پرندوں، ہم اللہ کے بندے، نبی کے غلام، اللہ کے دین کے لیے نکلے. یہاں آج ہم خیام کر رہے، جو بھی دکھیں گے جو ہے سو ہم تمہارے کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اس سے پہلے کہ تم اپنے یہاں سے گھر اپنے جو ہے سو جگہ چھوڑ کے نکل جاؤ. تو بچے پیدل جماعت میں جہاں پر بھی جماعت ہماری گشت کرنے جاتی تھی تو کتوں کو ایسا بولتے تھے، کتے اور بھو بھو بول رہے. ہمارے سے آج ہمارے اعلان سے کتے بھی نہیں دھرٹ رہے. وہ صحابہ تھے وہ. تو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابہ جو سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیے تو ایسا گھوڑے ان کے سمندر میں چلے، ان کے جو ٹاپ وہ نیچے رہتا نا تلوے، وہاں پر بھی پانی نہیں لگا ان کو. یہ کرامت ہے. یہ کرامت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، انکار نہیں کرتے. تو یہ صحابہ کی کرامت بولتے اس کو. تو علامہ اقبال بولے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے جو سرکش ہوتا تو ہم بگڑ جاتے تھے، دیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، 15,000 کے آس پاس صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں ہیں. صرف 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ. اتنی صحابہ کی قبریں ہیں حجاز مقدس، مکہ مدینہ اور آس پاس میں. اور جتنے اور صحابہ کہاں گئے؟ بس اللہ کے دین کے لیے نکل گئے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اس لیے میں مسلمان، اس لیے نمازی بول کے ان کی قبریں بن گئی. آج ہمارے تک دین آیا ہے. ہمارے نبی کی پوری زندگی اگر آج ہمارے پاس اگر حدیث کی شکل میں ہے، میرے رب کی قسم وہ صحابہ کی قربانی کی وجہ سے ہے. نبی کی صبح اور شام کی زندگی، نبی کا ہنسنا اور رونا، نبی کا مسکرانا، نبی کی نماز، نبی کا جہاد، نبی کا طہارت اور وضو، نبی کا نکاح، نبی کے نواسے، نبی کے داماد، نبی کے بیٹیاں، نبی کے مکے کی زندگی، نبی کی مدینے کی زندگی، نبی کی زندگی کا ہر لمحہ، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، نبی کی فجر سے عشاء تک 5 وقت کی نماز کیسی تھی، عید الاضحیٰ عید الفطر کیسی آپ نے پڑھائی، آپ کا سحری کیسا، آپ کا روزہ کیسا. یہ سب چیزیں جو امت تک آج پہنچی ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے. راستے سے صحابہ کو ہٹا دیں گے تو کچھ ہمیں نہیں ملے گا. اللہ کی پہچان بھی اگر ہمارے کو ہوئی ہے، نبی کے بعد صحابہ کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانے ہیں. صحابہ کی وجہ سے قرآن ہمارے تک آیا، صحابہ کی وجہ سے دعوت اور تبلیغ کا کام آیا، صحابہ کی وجہ سے ہم کیوں دنیا میں آئے معلوم ہوا، صحابہ کی قربانی کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی زندگی کیا ہے ہمیں معلوم ہوا. نہیں تو پھر ہم کیا تھے، ہم کیوں آئے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. پھر کھائے پیے عیش اور آرام کرے جانوروں کی طرح زندگی گزار کے مر جاتے تھے. پھر یہی ہمارا حال ہوتا تھا. تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکال کر یہی ایک بھولا ہوا سبق جو ہے سو اس امت کے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مالداروں کو بھی، جوانوں کو بھی، ہر ایک طبقے تک یہ بات اور سبق پہنچایا جا رہا ہے. خواتین میں بھی کام ہو رہا، گونگے بہروں میں کام ہو رہا، مالداروں میں کام ہو رہا، عرب میں کام ہو رہا،
अफ्रीका के जंगल में काले इंसान तक भी ये बात पहुंचाई जा रही है, अरबी तक भी बात पहुंचाई जा रही है, अजमी तक भी बात पहुंचाई जा रही है, शहर वालों तक भी, गांव देहात वालों तक भी, मर्द तक भी, औरतों तक भी, जवान और बूढ़े तक भी। तो इसके लिए मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, ये काम कोई नया काम नहीं है, यही काम नबी वाला काम है, सहाबा वाला काम है, ये काम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का काम है, यही काम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह का काम है। तो आप सब इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने के लिए इरादा करो, सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। और जो है सो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह के दीन को दुनिया में आम करने के लिए, बीवी बच्चों के लिए जीना कोई बड़ा काम नहीं है। बीवी बच्चों के लिए अपने लिए जीना तो बस्ती का गली का कुत्ता भी जी लेता है, वो भी सुबह से शाम तक 2 हड्डी 2 बोटी तलाश कर लेता है। एक चिड़िया भी अपने घोंसले में 2 अंडे दे के 2 बच्चे पैदा करना वो भी जानती है। हम भी 4 बच्चे 10 बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है। ये तो बकरी भैंस भी अपना पेट पालना जानती है, सिर्फ पेट पालना और घर बनाना तो एक कुत्ता भी अपने लिए जगह देख लेता है। घोंसलों में कौवा और जो है सो चिड़िया भी अपना जो सो एक पिंजरा बना लेती है। बिल्ली के लिए भी घर में उसका एक घर होता है, जानवरों के भी घर है, उनका भी खाना है, वो भी हमारे से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, कुत्ता हमारे से ज़्यादा कुतिया बच्चे पैदा करती है, दूसरी मखलूक भी पैदा करती है। तो ये चीज़ अगर हमारी भी है तो फिर मकसद क्या है, कुछ समझने नहीं आएगा। अल्लाह के दीन के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह का दीन का काम करेंगे और अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में आम करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।